بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ مادام، میرا ابھی یہ خیال ہے کہ یعقوب شکاری کا کوئی تعلق نہ ہوگا پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے پول نے کہا تو مادام جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی بے اختیار چونک پڑی۔ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پاک ایشیا سیکرٹ سروس وہیں کلب میں موجود تھی۔ عافیہ نے انہیں فرار کرا دیا ہے، مادام زا نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس وقت سب ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عافیہ کلب میں داخل ہونے سے پہلے پول نے پورے عافیہ کلب بلکہ اس کے ارد گرد کی عمارتوں تک کی مکمل ناکہ بندی کرائی تھی، اور پھر وہ دونوں عافیہ کلب پہنچ گئے تھے۔ مادام عافیہ اپنے دفتر میں موجود تھی، اور جب مادام زا نے اس سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی بات کی تو عافیہ نے اس ایسے کسی آدمی کی موجودگی سے نہ صرف انکار کر دیا، بلکہ اس نے فوراً انہیں تلاشی لینے کی بھی آفر کر دی۔ اور پھر واقعی پول نے اپنے ساتھیوں سمیت عافیہ کلب کے ایک ایک کمرے، ایک ایک تہہ خانے اور خاص طور پر ریڈ پورشن کو چھاپا مارا، لیکن نہ ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد وہاں ملے، اور نہ ہی یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی رئیسہ۔ عافیہ نے یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی سے ملنے کا اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، جو اس نے کر دی اور واپس چلی گئی۔ بہرحال ان کا چھاپا مکمل طور پر ناکام رہا، اس لیے مادام زا عافیہ سے معذرت کر کے پول سمیت بے نیل و مرام واپس سب ہیڈ کوارٹر آ گئی۔ یہ سب ہیڈ کوارٹر پول کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ مادام، کیوں نہ اسے اغوا کر کے اس پر سختی کی جائے؟ پول نے کہا۔ نہیں، اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں اور اس کا اغوا ہمارے لیے عذاب بن جائے گا، مادام زا نے جواب دیا، اور پول خاموش ہو گیا۔ ولیدوف کا بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا، اس کا صرف ایک چھوٹا سا سینٹر دریافت ہو سکا، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب آخر کیا کیا جائے؟ چیف کو کیا جواب دوں؟ مادام نے انتہائی پریشان سے لہجے میں پول سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام، آپ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر صرف رپورٹیں لیں اور مجھے پوری طرح آزادی دے دیں۔ میں ایکشن گروپ کو ساتھ لے کر پورے گراس کی چیکنگ کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں کہیں نہ کہیں سے ان کا سراغ حاصل کر لوں گا۔ کتنے دن چاہیے تمہیں اس کام کے لیے؟ مادام زا نے یکلخت اس کی تجویز پر رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ صرف ایک ہفتہ مادام، پول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ مادام اب گھبرا کر خود ہی انڈر گراؤنڈ ہونا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ مادام کی نفسیات اور فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے فیلڈ کا کام نہ ہوتا تھا، وہ صرف ذہنی جنگ کرنے کی ماہر تھی۔ اوکے، میں آرڈر کر دیتی ہوں، ایک ہفتے تک تم سیکشن کے مکمل اور بااختیار انچارج ہوگے، مادام نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پول بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ہیڈ کوارٹر جا رہی ہوں، میں وہاں سے آرڈر کروں گی، اور چیف کی کال آئی تو اسے بھی بتا دینا کہ ایک ہفتے کے اندر ہم کام مکمل کر لیں گے، لیکن تم نے مجھے اہم واقعات کی رپورٹ کرنی ہے، مادام نے کہا، اور پول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام تیزی سے قدم بڑھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پول اس کے پیچھے کمرے سے باہر آیا اور پھر خفیہ راستے کے اختتام پر جہاں مادام کی مخصوص کار موجود تھی، وہ مادام کو سی آف کرنے ساتھ آیا، اور جب مادام اپنی کار میں بیٹھ کر سب ہیڈ کوارٹر سے باہر چلی گئی تو پول نے ایک طویل سانس لیا اور سیدھا واپس اپنے دفتر میں آ گیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ یہ عافیہ کیسے اصل بات نہیں اگلتی، پول نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، اسٹار کلب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ شیروف سے بات کرو، میں پول بول رہا ہوں، پول نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ شیروف بول رہا ہوں باس، بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ پول بول رہا ہوں شیروف، عافیہ کلب کی مادام عافیہ کو جانتے ہو؟ پول نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، اچھی طرح جانتا ہوں، دوسری طرف سے شیروف نے کہا۔ میں اسے فوری طور پر اس طرح اغوا کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے اغوا کیا ہے۔ کیا یہ کام کر سکتے ہو؟ پول نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ حکم دیں تو شیروف سب کچھ کر سکتا ہے باس، لیکن مادام عافیہ تو، شیروف نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن ایسا کرنا سیکشن کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس جو انتہائی خطرناک ترین تنظیم ہے، اس کی ٹیم ایک آدمی علی عمران کی سربراہی میں یہاں تاتار ڈیگرز کی حمایت میں پہنچی ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں روسیہ پہنچتے ہی ٹریس کر لیا تھا، لیکن مادام زا انہیں زندہ روسیائی حکام کے حوالے کرنے کے چکر میں پڑ گئی، اور وہ ٹارچر ہاؤس کے انچارج آندرے کو ہلاک کر کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب تک ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اب حتمی طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ ان لوگوں کو عافیہ نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ پہلے اطلاع ملی کہ وہ اس کے کلب کے نیچے تہخانوں میں موجود ہیں، مادام زا اور میں نے وہاں پر چھاپا مارا،
لیکن وہ لوگ وہاں نہ مل سکے اور مادام زاں کو اس سے معافی مانگنی پڑی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر عافیہ سے سختی سے پوچھ گچھ کی جائے تو اس سے ان لوگوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، لیکن عافیہ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگر ہم نے اسے ویسے ہی اغوا کیا یا اس پر سختی کی تو پورا سیکشن عطاب میں آ سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے اس طرح اغوا کیا جائے کہ کسی کو یہ خبر ہی نہ ہو سکے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تو مناسب ترین آدمی ہو۔ لیکن یہ کام میں فوری طور پر چاہتا ہوں، پال نے اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیونکہ شیروف کا تعلق براہ راست سیکشن کے فیلڈ ایجنٹوں سے نہ تھا، بلکہ گراز میں اس کا اپنا ذاتی گروہ تھا جو ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا تھا، اور سیکشن کسی بھی کام کے لیے عارضی طور پر اس کی خدمات حاصل کر لیتا تھا۔ ویسے ان خدمات کے عوض سے ہر ماہ باقاعدگی سے بڑا بھاری معاوضہ سیکشن کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا، اس لیے شیروف پال کو باس ہی کہہ کر پکارتا تھا، حالانکہ وہ خود اپنے گروہ کا باس تھا اور فلاکر کی طرح گراز کا نامی گرامی گنڈا تھا۔ یس باس، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ عافیہ کو اغوا کر کے آپ کو کہاں پہنچوانا چاہتے ہیں؟ شیروف نے پوچھا۔ تمہارے کسی ایسے اڈے پر جس میں اس کی موجودگی کا علم کم سے کم افراد کو ہو۔ میں سیکشن کے افراد کو بھی اس کے اغوا سے لا علم رکھنا چاہتا ہوں، پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، جلدی میں آپ کو رپورٹ دوں گا، دوسری طرف سے شیروف نے کہا، اور پال نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شیروف کی کال آ گئی۔ باس، میں نے اسے اغوا کرا لیا ہے، اور سوائے میرے کسی کو بھی اس کے اغوا کا علم نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہوا بھی اتفاق سے ہی ہے۔ میں نے معلوم کرایا کہ عافیہ اس وقت کہاں ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر ہے۔ میں نے اس کی رہائش گاہ کی نگرانی شروع کرا دی، تو مجھے رپورٹ ملی کہ عافیہ اپنی کار میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ سے نکلی ہے اور اس کا رخ زارات پہاڑیوں کی طرف ہے۔ میں کار لے کر زارات پہاڑیوں کے دامن میں ایک خاص جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ انتہائی ویران ہے، اور پھر مجھے عافیہ کی کار آتی نظر آئی۔ عافیہ واقعی اس میں اکیلی تھی اور خود ہی اسے ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے فائر کر کے کار کا ٹائر بسٹ کیا، اور پھر عافیہ جیسے ہی باہر نکلی میں نے اس پر گیس فائر کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی کار کی اوپری سیٹوں کے درمیان ڈالا اور اسے نزدیک ہی اپنے ایک خفیہ اڈے پر لے کر گیا جو خالی پڑا رہتا تھا۔ میں نے اسے وہاں چھوڑا اور پیدل واپس جا کر میں نے پہلے اس کی کار کا بسٹ ٹائر تبدیل کیا، اور پھر کار لے کر واپس میں نے اپنے اڈے پر آ گیا، اور اب اس کی کار بھی یہیں موجود ہے، اور وہ بھی اور سوائے میرے کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ شیروف نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ شیروف، جلدی بتاؤ کہ تمہارا یہ اڈا کہاں ہے، پال نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ زارات پہاڑیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں سے پہلے پاور ہاؤس ہے۔ پاور ہاؤس سے شمال کی طرف ایک سڑک اندر پہاڑیوں کی طرف جاتی ہے جو جھیل سمرن کے پاس جا کر ختم ہوتی ہے۔ جھیل سمرن پر آپ پہنچ جائیں، میں وہاں موجود ہوں گا، شیروف نے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، پال نے پرجوش لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے جھیل سمرن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جھیل سمرن پہنچ کر اس نے جیسے ہی کار روکی، ایک طرف سے ایک درمیانے قد اور چھریرے جسم کا نوجوان نکل کر تیزی سے کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ اس کے جسم کی مناسبت سے کہیں زیادہ بھاری تھا، اور چہرے پر زخموں کے بھی کئی نشانات موجود تھے۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے پال کو سلام کیا، اور پھر سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کدھر چلنا ہے شیروف؟ پال نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا، اور پھر شیروف اسے راستہ بتاتا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑیوں کے اندر بنے ہوئے ایک لکڑی کے کیبن تک پہنچ گئے۔ کیبن خاصا بڑا تھا، اور اس کے ایک حصے میں 2 کاریں موجود تھیں، جبکہ دوسرے حصے میں باقاعدہ 3 بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں جیسے ہی پال داخل ہوا، اس نے ایک کرسی پر عافیہ کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ گڈ شیروف، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب اسے ہوش میں لے آؤ، لیکن پہلے اسے باندھ دو تاکہ کوئی جدوجہد نہ کر سکے، پال نے کہا۔ یس باس، شیروف نے کہا، اور تیزی سے ایک اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پال خاموش کھڑا غور سے عافیہ کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شیروف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نائلون کی رسی کا ایک بنڈل موجود تھا۔ اس نے عافیہ کے جسم کو سیدھا کر کے رسی کی مدد سے اچھی طرح کرسی کے ساتھ جکڑ دیا، اور پھر جیب سے اس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکال دی اور اس کا ڈھکن کھولا، اور شیشی اس نے عافیہ کی ناک سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹا لی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پال اب کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے شیروف کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور شیروف خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے ایک ماسک نکالا اور اسے اپنے چہرے پر اور سر پر چڑھا دیا۔ یہ مجھے اچھی طرح پہچانتی ہے باس، اس لیے مجھے ماسک لگانا پڑے گا، شیروف نے ماسک چڑھا کر پال سے کہا۔ اب یہ زندہ تو واپس جائے گی ہی نہیں، اس لیے اگر پہچانتی ہے تو پہچانتی رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو پھر واقعی اس کی ضرورت نہیں ہے، شیروف نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے ماسک اتارا اور اسے طے کر کے واپس جیب میں ڈال دیا۔
اسی لیے میں عافیہ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر سے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اسے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اس لیے اٹھنے کی بجائے صرف کسمسا کر ہی رہ گئی۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ اس کی آنکھوں میں فوراً شعور کی چمک ابھر آئی۔ کون ہو تم؟ یہ میں کہاں ہوں؟ اوہ یہ تم پول، اور تم شروف، کیا مطلب؟ عافیہ نے بات کرتے کرتے غور سے پول اور اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے شروف کو غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ واقعی شروف ہے مس عافیہ، اور میں بھی پول ہوں، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تم اس وقت ایسی جگہ پر ہو جہاں سے چاروں طرف 50 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے، اور تمہارے یہاں آنے کا ہم دونوں کے علاوہ پوری دنیا میں اور کسی کو بھی علم نہیں ہے، پول نے طنزیہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عافیہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ تاکہ تم سے پوچھا جا سکے کہ تم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو کہاں چھپا رکھا ہے، اور تمہیں یہ بتانا پڑے گا، پول نے سرد لہجے میں کہا۔ تم مادام زاں کے ساتھ آئے تھے، اور مادام زاں تو میرے ساتھ موجود رہی تھی، جبکہ تم نے اپنے آدمیوں کے ساتھ میرے پورے کلب کی تلاشی لی تھی۔ اس کے بعد تمہارا یہ سوال کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس بار عافیہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ درست ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے انہیں چھپا کر رکھا ہے۔ مادام زاں تمہارا لحاظ کرتی ہے، اس لیے مجبوراً مجھے شروف کی مدد سے تمہیں اغوا کرانا پڑا ہے۔ اور سنو عافیہ، میں نے ہر قیمت پر تم سے یہ سب کچھ اگلوانا ہے، ہر قیمت پر، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے خوبصورت جسم اور چہرے کو بدنما اور مکروہ ہونے سے بچا لو۔ پول کا لہجہ انتہائی کرخت ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔ میں نہ تو مجرم ہوں اور نہ ہی جرائم پیشہ، اور نہ میرا تعلق کسی سیکرٹ تنظیم یا ایجنسی سے ہے۔ پھر میرا کسی سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، یہ آسانی سے سب کچھ نہیں بتائے گی، آپ وقت ضائع نہ کریں اور مجھے حکم دیں، پھر دیکھیں یہ کس طرح بولتی ہے، شروف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا حسن اور جوانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے، لیکن اگر یہ نہ مانی تو پھر مجبوری ہے، پول نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہی ہوں پول، میرا کسی سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عافیہ نے کہا۔ اوکے شروف، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے وہ جگہ چاہیے جہاں عافیہ نے ہمارے دشمنوں کو چھپایا ہوا ہے، پول نے اٹھ کر کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا۔ ابھی بولے گی یہ معصوم اور خوبصورت چڑیا باس، شروف نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس سے پوری قوت سے عافیہ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ کمرہ عافیہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی سے چیخ رہی ہو؟ شروف نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر جیسے ہی اس نے عافیہ کے چہرے پر بھرپور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بولو بولو، کہاں ہے وہ؟ بتاؤ، شروف نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، عافیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ میں خنجر لے کر آتا ہوں باس، شروف نے غصیلے لہجے میں کہا، اور مڑ کر دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عافیہ، بتا دو، اسے میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ تمہاری ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دی جائے گی، پول نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب میں جانتی ہی نہیں تو کیا بتاؤں، عافیہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں شروف واپس کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لمبے پھل والا شکاری چاقو تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ بتا دو، شروف نے قریب آ کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، عافیہ نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکل گئی۔ تیز دھار چاقو نے اس کے ایک گال پر لمبا سا زخم ڈال دیا تھا۔ پھر تو جیسے شروف پر پاگل پن کا دورہ سا پڑ گیا، اور کمرہ عافیہ کی انتہائی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کا پورا چہرہ زخموں سے سرخ ہو گیا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہوتی، لیکن شروف مسلسل چاقو کے وار کیے چلا جا رہا تھا، اور عافیہ کی حالت لمحہ بلمحہ خستہ سے خستہ تر ہوتی چلی گئی، لیکن اس کے منہ سے نہیں معلوم کہ الفاظ نکل رہے تھے۔ رک جاؤ شروف، اب یہ مر جائے گی، اور اگر یہ مر گئی تو پھر کون بتائے گا، پول نے یکلخت ہاتھ اٹھا کر شروف سے کہا، اور شروف نے ہاتھ روکا اور پیچھے ہٹ کر اس طرح ہانپنے لگا جیسے میلوں دوڑ کر لگا کر آ رہا ہوں۔ عافیہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ باس، یہ اس قدر سخت جان ہوگی، یہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا، شروف کے لہجے میں حیرت تھی۔ دوسرے کمرے میں میڈیکل باکس میں نے دیکھا تھا، وہ اٹھا کر لاؤ اور اس کے زخموں کی بینڈیج کرو اور اسے پانی پلاؤ، یہ واقعی ہمارے تصور سے بھی زیادہ سخت جان نکلی ہے، اب اس پر دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، پول نے کہا، اور شروف خون آلود خنجر اٹھائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے دونوں چیزیں نیچے رکھی اور پھر باکس کھول کر اس نے بینڈیج کا سامان نکالا اور پانی سے اس نے عافیہ کے خون آلود چہرے پر موجود زخم صاف کیے اور پھر اس نے بینڈیج کرنی شروع کر دی۔ جب اس کا ہاتھ رکا تو عافیہ کے چہرے پر صرف آنکھیں باقی رہ گئی تھیں، باقی پورا چہرہ بینڈیج کے نیچے چھپ گیا تھا۔ گردن اور بازوؤں پر موجود زخموں پر بینڈیج کرنے کے بعد اس نے بوتل میں موجود باقی ماندہ پانی عافیہ کا منہ کھول کر اس کے حلق کے اندر انڈیلنا شروع کر دیا
اور بے ہوش عافیہ کراتی ہوئی ہوش میں آ گئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم بے حد سخت جانی کا مظاہرہ کر رہی ہو عافیہ، اس لیے اب میں نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ میں مجبوراً ایسا کر رہا ہوں، ورنہ ذاتی طور پر میں اس قسم کے حربے کے خلاف ہوں۔ پول نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، عافیہ نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، اس لیے تمہیں ہر صورت بتانا ہوگا، پول نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ ضد کر رہے ہو پول، مجھے چھوڑ دو، عافیہ نے تکلیف سے پر لہجے میں کہا۔ شیروف، مادام خوبصورت اور حسین خاتون ہے، اور تمہاری شہرت بھی عورتوں کی شکاری کے لحاظ سے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ تم مادام کی عزت خراب کر سکتے ہو، پول نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ باس، آپ کا بے حد شکریہ، یہ تو میرے لیے حسین ترین ہے، شیروف نے ہوس سے پر لہجے میں کہا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، مجھے مار ڈالو، گولی مار دو، مگر ایسا مت کرو، عافیہ نے یکلخت بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور پول بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے عافیہ کہ مسلمان عورتیں اپنی عزت کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتی ہیں، اس لیے جب تم نے اس قدر سخت تشدد کے باوجود زبان نہیں کھولی تو مجھے مجبوراً اس حربے کا حکم دینا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ مجھے وہ پتہ بتا دو اور اپنی عزت بچا لو، پول نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، عافیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لیے شیروف نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک۔ رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، رک جاؤ، عافیہ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور پول کے اشارے پر شیروف اس کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لوگ راسکوائے ہاؤس میں ہیں، عافیہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پورا بتاؤ، پول نے پوچھا۔ راسکوائے روڈ پر راسکوائے ہاؤس اکیلی عمارت ہے، عافیہ نے جواب دیا۔ کیا یہ عمارت تمہاری ملکیت ہے؟ پول نے پوچھا، اور عافیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ باس، میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ عمارت، وہاں تو انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں، اچانک شیروف نے کہا تو پول چونک پڑا۔ کیا تم عمران کو اکیلے یہاں بلوا سکتی ہو؟ سنو، اگر تم نے اسے اکیلے یہاں بلوا لیا تو پھر تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہاری موت تو بہرحال یقینی ہے، پول نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں کوشش کر سکتی ہوں، وعدہ نہیں، عافیہ نے کہا۔ یہاں فون تو ہوگا شیروف، پول نے شیروف سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہے تو صحیح، وائرلیس فون ہے، لیکن باس اس طرح تو اسے اس ٹھکانے کا علم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا نہ آئے، شیروف نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہم یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار تو نہیں کریں گے نا؟ ہم باہر پہاڑیوں کی اوٹ لے کر انہیں چیک کریں گے، اور وہ ہمارے نشانے سے کسی بھی صورت بچ کر نہیں جا سکتے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، پول نے کہا۔ یس باس، یہ ٹھیک رہے گا، میں فون لے آتا ہوں، شیروف نے کہا، اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وائرلیس فون پیس تھا۔ نمبر بتاؤ، پول نے عافیہ سے مخاطب ہو کر کہا، اور عافیہ نمبر بتا دیا۔ پول کے اشارے پر شیروف نے عافیہ کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیا۔ لاؤڈر کا بٹن آن کر دو، میں بھی گفتگو سننا چاہتا ہوں، پول نے کہا۔ لیکن میں اسے کیا بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے؟ عافیہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سمرن جھیل بتا دو، پول نے جواب دیا، اور عافیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، راسکوائے ہاؤس، ایک آواز سنائی دی۔ عافیہ بول رہی ہوں زلان۔ علی عمران صاحب سے میری بات کرو، عافیہ نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی، اور خاموشی چھا گئی۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک دوسری آواز سنائی دی، اور پول چونک پڑا، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عافیہ بول رہی ہوں علی عمران، میں آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، تاتار ڈیگرز کے متعلق۔ کیا آپ اکیلے سمرن جھیل آ سکتے ہیں؟ فوراً، عافیہ نے کہا۔ سمرن جھیل تو کیا، میں آپ سے ملنے کے لیے دنیا کے دوسرے کنارے تک بھی آ سکتا ہوں، لیکن کیا یہ بات فون پر نہیں ہو سکتی؟ دوسری طرف سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے آپ کو یہاں جھیل پر بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پلیز آپ اکیلے آئیں، اور کسی کو ساتھ نہ لے کر آئیں، ورنہ میری جان اور عزت دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اپنی عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس لیے پلیز آپ فوراً آ جائیں، اور اکیلے، عافیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مادام عافیہ، میں آ رہا ہوں، لیکن جھیل سمرن میں نے دیکھی ہوئی نہیں ہے، آپ ذرا اس کا حدود اربا بتا دیں۔ دوسری طرف سے عمران کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ زارات پہاڑیوں کے درمیان میں یہ جھیل ہے، ہر طرف ویران اور خشک پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں، قدرتی جھیل ہے، آپ راسکوائے ہاؤس کے کسی بھی آدمی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، آپ جھیل پر پہنچ جائیں اور میرے آدمی وہاں سے آپ کو لے لیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام پول ہے اور دوسرے کا نام شیروف، یہ دونوں میرے انتہائی اعتماد کے آدمی ہیں، اس لیے آپ بلا خطر ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، عافیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی، اور شیروف نے جو فون پیس کو پکڑے کھڑا تھا،
عمران کی بات سنتے ہی بٹن آف کیا اور فون پیس کو عافیہ کے کان سے پیچھے ہٹا لیا۔ گڈ، تم نے واقعی انتہائی عقل مندی سے بات کی ہے، خاص طور پر ہمیں اپنا آدمی بتا کر تم نے ہماری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ اب ہم آسانی سے اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پول نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ شیروف، مجھے یقین ہے کہ آدمی اب پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا اور پھر ہم آسانی سے اس کی ساری ٹیم کا خاتمہ کر سکیں گے۔ پول نے فتح مندانہ لہجے میں شیروف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے باس، گولی مار دوں اسے؟ شیروف نے کرسی سے بندھی عافیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے زندہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد کی لاشوں کے ساتھ روسیائی حکام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ جسے وہ اپنی خیرخواہ سمجھتے ہیں وہی اصل غدار ہے، پول نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شیروف خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور عافیہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لے کر سر جھکا لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔